جی بات کر رہے تھے ہم ڈیریویشن آف لا آف میس ایکشن کے حوالے سے. آج مزید اس کے اوپر بات کریں گے. پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ ڈیریویشن بنائی تھی اور وہ ایک نظر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہمارے پاس موجود تھی کہ ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن جو ہے وہ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن وہ جو ہے ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کیا تھا. اب چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکویلیبریم سٹیج کے اوپر ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو لہذا ایکویلیبریم سٹیج کے اوپر ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن کس کے ایکول ہو جائے گا؟ ریٹ آف ریورس ریئیکشن کے ایکول ہو جائے گا. تو اس چیز کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ایکویلیبریم سٹیج کے اوپر ہمارے پاس جو ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے، اور ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جب ریئیکٹنٹس آپس میں مل کر، ٹھیک ہے جی، فارورڈ ریئیکشن یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، جب ریئیکٹنٹس آپس میں کمبائن ہو کے پروڈکٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ فارورڈ ریئیکشن کہتے ہیں. اور ایکویلیبریم سٹیج کے اوپر یہ کس کے ایکول ہو جاتا ہے؟ ریٹ آف، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. اب ریٹ آف سے کیا مراد ہے؟ ریٹ آف ریورس ریئیکشن. ریٹ آف ریورس ریئیکشن سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں وی آر ایس سی، ریورس ریئیکشن. ٹھیک ہے جی. ریٹ آف سے مراد کی سپیڈ کتنی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. اور اب ریٹ آف ریورس ریئیکشن یعنی پروڈکٹ واپس کنورٹ ہو رہے ہیں کس کے اندر؟ ریئیکٹنٹ کے اندر. تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا کہ یہ ایکویلیبریم سٹیج کے اوپر کیا ہیں جی؟ ایکول ہیں ایک دوسرے کے. اب ہم دو ایکویشن جو ہم نے بنائی تھی ان کا ہم رزلٹ لکھتے ہیں جی. ایک تو ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے جی، کے ایف، یعنی کے ایف کس کو شو کر رہا ہے؟ ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیز ہم لکھ لیں گے، یہاں پہ مینشن کریں گے. ٹھیک ہے جی. ایکوین ہم لکھتے ہیں جی کے ایف کس کے ایکول ہے؟ سوری ایکول نہیں، سائن ڈالیں گے ہم یہاں پہ. اور یہ ہمارے پاس کیا جی؟ یہ ہم شو کر رہے ہیں دس از مول پر ڈی ایم کیوب، یعنی کنسنٹریشن کے لیے ہم شو کرتے ہیں. ہمارے پاس تھا A2، ٹھیک ہے جی، اس کا کیا تھا ہمارے پاس؟ اسکیئر تھا. اسی طرح سے فارورڈ ریئیکشن کے اندر ہمارے پاس B کا کیا تھا جی؟ ہمارے پاس کیوب تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کس کے ایکول تھا؟ اگین ہم دیکھ لیتے ہیں جی. اس کے ایکول تھا کے آر، سی کا 4 اور ڈی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، اس کے ایکول ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ ریٹ آف ریورس ریئیکشن یہ ہم نے نکالا. تو ریٹ آف ریورس ریئیکشن بھی یہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں کے آر. ٹھیک ہے جی. کے آر کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ریٹ آف ریورس کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ مول پر ڈی ایم کیوب اس کی کنسنٹریشن ہے. سی کی ہمارے پاس ویلیو کیا جی؟ ٹھیک ہے جی، 4 ویلیو ہے، یہاں پہ ہم نے لکھ دی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ڈی ہے جی. ڈی کی ہمارے پاس کیا ویلیو ہے؟ 1 ہے. ٹھیک ہے جی. اب مول پر ڈی ایم کیوب کیا ہے جی؟ ایک میئرنگ یونٹ ہے جو کہ اس کی کنسنٹریشن کو کیا کرتا ہے جی؟ میئر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مزید بات کرتے ہیں جی اس حوالے سے. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیز ایکول آ گئی. اب کیا کریں گے جی؟ اس کو اس کے ساتھ ہم ڈیوائڈ کر دیں گے، یعنی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ بوتھ. یہ جو دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں جی؟ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس رزلٹ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا رزلٹ آتا ہے جی؟ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کے ایف اوور، ٹھیک ہے جی، کے آر آ جائے گا. کس کے ایکول آ جائے گا جی؟ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پروڈکٹ ہمیشہ اوپر والی سائڈ پہ چلا جائے گا، C4، اسی کے ساتھ ہمارے پاس ڈی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ڈی کی کنسنٹریشن ڈیوائڈیڈ بائی A2 اس کا اسکیئر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس بی کا جو ہے وہ کیوب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ چیز ہمارے پاس آ گئی. اب یعنی کے ایف اور اوور کے آر جو ہے، یعنی ریٹ آف فارورڈ اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن، ان دونوں کو ملا کر ایک نیا ہم یہاں پہ کانسٹنٹ لکھ دیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہوگا جی کے سی. ٹھیک ہے جی. یعنی ان دو کی جگہ ہم نے ایک نیا کانسٹنٹ لکھ دیا ہے جس کو کے سی کا نام دیتے ہیں. اور کے سی ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ایکویلیبریم کانسٹنٹ ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں EQUILIBRIUM، ایکویلیبریم کانسٹنٹ. اب ایکویلیبریم کانسٹنٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایکویلیبریم سٹیج پہ ہمارے پاس کے سی کی ویلیو موجود ہو. اب یہ یعنی
فارورڈ اور ریورس ریئیکشن کی جگہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ کے سی آ گیا. اب کے سی کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس رزلٹ کیا آ گیا؟ بالکل سیم یہی کیس آئے گا. ٹھیک ہے جی، سی کی کنسنٹریشن 4. ٹھیک ہے جی، اور ڈی کی کنسنٹریشن ہمارے پاس آ گئی. اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گی اے 2 کی کنسنٹریشن ہمارے پاس کیا ہے جی؟ 2 ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح بی کی ہمارے پاس آ جائے گی 3. تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی، یعنی کے سی ہمارے پاس، کے سی کی ویلیو یہ آ جائے گی. یہ در حقیقت کیا ہے کہ ایکویشن کیمیکل جو ایکویشن تھی اس کے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پروڈکٹ یعنی جو چیز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں، ڈیوائیڈڈ بائی ریئیکٹنٹس. ٹھیک ہے جی، ان دونوں کو جب آپ کیا کریں گے، سوری ریئیکشن میں نے لکھ دیا، اس کو دوبارہ درست کرتے ہیں، ریئیکٹنٹس. ٹھیک ہے جی، اور ریئیکٹنٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ جو آپس میں ریئیکٹ کر کے ایک نئی چیز بناتے ہیں. یعنی پروڈکٹس کو اگر آپ ریئیکٹنٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ڈیوائڈ کریں گے ایکویلیبریم سٹیج کے اوپر، تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ کے سی کی ویلیو آ جائے گی. اب کے سی کی ویلیو کیوں امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی. کے سی کی ویلیو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر کیمیکل ریئیکشن کو آبزرو کرنے کے لیے. یہ کے سی کی ویلیو ہے. میں کہتا ہوں جی اگر کے سی کی ویلیو لیٹ سپوز دی کوئی ریڈنگ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس پروڈکٹ ہوئے جی 5 مول پر ڈی ایم کیوب. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے ریپریزنٹ کر دیا. اور ریئیکٹنٹ بھی ہمارے پاس کتنے تھے جی؟ 5 مول پر ڈی ایم کیوب. ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ یعنی 5 مول پر ڈی ایم کیوب ریئیکٹنٹ تھے ہمارے پاس، انہوں نے 5 مول پر ڈی ایم کیوب ہمارے پاس پروڈکٹ پیدا کیے. تو یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ کاٹ دیں گے، اور ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ از اکول ٹو 1 آ جائے گا. اب یہ جو 1 ویلیو آ گئی کے سی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریئیکشن ہے یہ بوتھ سائیڈڈ کے اوپر موو کرے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بوتھ سائیڈڈ موو. ٹھیک ہے جی، یعنی فارورڈ ڈائریکشن میں بھی جائے گا اور ریورس ڈائریکشن کے اندر بھی واپس آئے گا. یہ ریئیکشن ہمارے پاس یہ ہوگا. اگین ایک اور کیلکولیشن بناتے ہیں جی کے سی کی امپورٹنس کے حوالے سے، کہ لیٹس سپوز میں کہتا ہوں جی ہمارے پاس پروڈکٹ ہمارے پاس بنتے ہیں جی 5 پر ڈی ایم کیوب. ٹھیک ہے جی، مول پر ڈی ایم کیوب. اور ریئیکٹنٹ سے جی ہمارے پاس 10 مول پر ڈی ایم کیوب. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہم اسکوئر بریکٹ شو کریں اس کو کہتے ہیں مول پر ڈی ایم کیوب. تو جب یہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کریں گے تو ہمارے پاس جواب کیا آ جائے گا؟ 0.2 مول پر ڈی ایم کیوب. سوری 2 نہیں آئے گا، بلکہ یہ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ 0.5 آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو چیز ہمارے پاس آ گئی. اب یہ کے سی کی ویلیو جو ہے یہ کیا ہے جی؟ سمالر ویلیو ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ جو سمالر ویلیو ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس 0.5 آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ ہمارے پاس زیادہ ہیں، ریئیکٹنٹس ہمارے پاس کم بنے. ٹھیک ہے جی، سوری ریئیکٹنٹ زیادہ ہیں، پروڈکٹ ہمارے پاس کم بنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ریئیکشن ہے یہ فارورڈ ڈائریکشن کے اندر موو کرے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی کے سی کی ویلیو سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریئیکٹنٹ جو ہے یہ کس سائڈ پہ موو کرے گا. اگین ایک اور کیلکولیشن سپوز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کے سی کی ویلیو ہے جی ہمارے پاس، لیٹ سپوز ہمارے پاس پروڈکٹ بنے جی 10 مول پر ڈی ایم کیوب ہمارے پاس بنے. ٹھیک ہے جی، اور ہمارے پاس جو ریئیکٹنٹس تھے جی وہ 5 مول پر ڈی ایم کیوب تھے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ 2 آئے گی. ٹھیک ہے جی، اب 2 جو ویلیو ہے وہ 1 سے کیا ہے؟ لارجر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ریئیکٹنٹس کم تھے، پروڈکٹ ہمارے پاس زیادہ بن گئے، لہذا یہ ریئیکشن واپس کس سائڈ میں موو کرے گا؟ ریورس ڈائریکشن میں موو کرے گا یا بیک سائڈ پہ موو کرے گا. تو یعنی یہ کے سی کی 3 ویلیوز ہم نے یہاں پہ پٹ کی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ امپورٹنس آف کے سی کیا ہے، اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ویلیو کتنی ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے.